جس کی بنیاد بنا کے پورے سوات کے اندر ہم نے فوج اتار دی تھی. وہ فلاگنگ والی ویڈیو ہے. میں طاہر ملک صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. نہیں ایک منٹ رضوان صاحب، ایک منٹ. وہاں جو فٹ بال کھیلا گیا تھا کچھ ہمارے جوانوں کے سروں کے ساتھ، وہ جھوٹی ویڈیو تھی؟ کون کہتا ہے جھوٹی تھی؟ وہ وہاں کی ویڈیو نہیں تھی، وہ کوئٹہ. میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا، میں میزبان ہوں پروگرام کا. میں آئی وش کہ میں دوسری طرف بیٹھا ہوں تو پھر میں آپ کو اس کا کاؤنٹر کروں. مجھے سوال فریم کر لینے دیں. سوات کے اندر کبھی بھی ساروں کی ویڈیو نہیں کھیلی گئی، وہ بلوچستان کی تھی ویڈیو. اور بھائی سوات سے پکڑے گئے تھے لوگ، جی ایس ایس سی کے لوگ، وہاں سے ٹریپ کیا گیا تھا. کیا بات کرتے ہیں آپ نے؟ پھر پڑھے ہی نہیں ہے صحیح. چلیے آپ کا نقطہ نظر آ گیا. میں اس کو ہم پروگرام کو اسی طرف رکھتے ہیں. ملک صاحب، یہ جو عمران خان صاحب جو ہیں، یہ بات کر کے اور خاص طور پہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے جن کے اندر محسود ہیں، جن کے اندر جو ہے وزیرستانی ہیں، کس کو اپیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی خاصا سینسٹیو کویشچن ہے. میں تھوڑا سا اس کے ریفرنس میں بات کرنا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک امام خمینی کا مجھے لفظ یاد آ گیا. انہوں نے کہا تھا کہ جو ساؤتھ ایران ہے نا، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے ہماری ریاست نے خیانتی کی ہے. تو میں سوچ رہا تھا ہم نے کیا کیا. یہ اس کی کہانی کو سمجھ لیں. پہلے 48 میں جب آپ کے پاس ریگولر آرمی اتنی اچھی نہیں تھی، آپ کو ایک نئی چیز پتا چلی کہ یہ جو واریر بیلٹ ہے نا ہماری، جس کو خاص طور پہ ہم وزیرستان کہتے ہیں، یہ جو ہمارا فاٹا کا ایریا ہے، جو ہماری جو پختون کی پستو بندوق رکھنے کی اور لڑنے کی جو اس کی ٹریڈیشن تھی، ہم نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ایک پیرلل فورس ہے اور ہم نے اس کو یوز کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریاست کے شان نہیں ہے. فساد کی جڑ پہلے سمجھ لیں آپ. ہم نے یہ کام کیا جب ہم نے ماڈرن ریاست بنانی تھی، تو ماڈرن ریاست کی ایک آرمی ہوتی ہے اور وہ آرمی انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. آپ نے کیا ظلم کیا. پھر آپ نے 79 میں CIA کا چورن آپ نے بچے کو دیا کہ سارا کھیل گرم پانی کا ہے، اور روس پیدا ہونے سے پہلے اس گرم پانی پہ اس نے آنکھ رکھی ہوئی ہے، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ گرم پانی صرف چائے بنانے کے لیے تھا. وہ کیوں تھا کہ جنرل کیانی کتنی بار روس کہے کہ آؤ ہم سے کوئی جوائنٹ وینچر کرو. ویئر یور وینچر تھیری؟ وہ جو تھیری آپ نے وارم واٹر تھیری رکھی تھی کہ جی اصل بات یہ ہے کہ جو سوویت یونین ہے وہ ریچ افغانستان آ گیا اور یہ ہماری لڑائی ہے. پہلا جھوٹ آپ نے تب بولا، یاد آ گیا آپ کو؟ 79 سے آپ چلے، پھر آپ نے ہمیں مجاہد بتا دیا، آپ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے یہ سپاہی ہیں، پھر آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ ہم جہاد کر رہے ہیں، اس کا صلہ ہمیں اس دنیا میں بھی ملے گا، اس دنیا کے بعد بھی ملے گا. کدھر گیا آپ کا جہاد؟ پھر وہی جہاد ایگزیکٹلی اسی پوزیشن پہ آپ نے اس کو وار آن ٹیرر کہا. 25 سال آپ تو یہ کلیئر ہی نہیں ہو سکے کہ وہ جہاد تھا کہ یہ وار آن ٹیررزم ہے. یہ کس طرح ہماری جنگ ہے؟ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ریاست نے جو زیادتی کیا پختون کے ساتھ، وہ یہ کیا کہ ہم نے اس کو پاکستان کا حصہ نہیں بنایا. مجھے ذرا بتائیں کتنی رائل پام کلبیں ہیں اس علاقوں میں، کتنے سنیما ہیں، کتنے چینل وہاں سے چلتے ہیں، کتنے اخبار وہاں سے نکلے ہیں، کتنے وہاں جرنلسٹ ہیں، کتنے وہاں بیوروکریٹس ہیں. آپ نے باقی پاکستان جو تھا، جو گڑی پاکستان ہے، وہ بنا دیا کراچی، وہ بنا دیا لاہور، وہ بنا دیا اسلام آباد. ہمیں بنا دیے کوٹ، ہمیں سکھا دی انگلش. ان کو رکھا 14ویں صدی میں، ان کو رکھا ڈارک ایج میں، اور ان کو یہ سمجھایا کہ بھائی تم بندوق رکھو، ہمیں جب بھی ضرورت پڑے گی تمہیں استعمال کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بنیادی بات ہے کہ پاکستان نے 70 سال سے فاٹا کو، وزیرستان کو، ان علاقوں کو پاکستان کی کوالٹی نہیں دی. مجھے آپ بتائیں کہ وہاں کتنے میڈیکل کالج ہیں، مجھے آپ بتائیں وہاں کتنے ٹیلی ویژن اسٹیشن ہیں. آپ نے ان کو کیا اپرچونٹیز دی ہے؟ اب آپ نے ریلائز کیا ہے کہ ہم جب تک ان کو بندوق اتار کے ان کے ہاتھ میں قلم نہیں دیں گے، ان کو ڈیولپ نہیں کریں گے، ان کو ہاسپٹل نہیں دیں گے، ان کو ماڈرن، تو یہ کس طرح پاکستان کا حصہ بنے گے؟ تو یہ جنگیں جتنی تھی، میں لاسٹ کنکلوڈ کرتا ہوں، یہ جنگیں ساری پاکستان نے ایک طبقے نے اپنے مفاد کے لیے لڑی ہیں، وہ جہاد کے نام پہ بھی، اور نہیں تھی، یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. میں یہ جی بالکل ٹھیک ہے. چوہی ظہیر صاحب، دیکھیں پاکستان پہ جتنے بھی یہ سرکمسٹانسز آئے ہیں اس فاٹا کے حساب سے اور جو ٹرائبل بیلٹ کے حساب سے، یہ ہماری کوئی چوائس نہیں تھی. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں جب امریکہ کے ساتھ پاکستان فرسٹ ٹائم ملا تو امریکہ فرسٹ ٹائم اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پہلے ان کی چوائس بھارت تھی، لیکن بھارت کا جو الائنس تھا وہ رشیا کے ساتھ تھا. تو یہ پاکستان تو بائی ڈیفالٹ جس طرح بیگرز ہیز نو چوائس کوئی ہوتی نہیں ہے، تو ہم تو بائی ڈیفالٹ امریکہ کے ساتھ ملے ہیں نا. ابھی ایک وقت چینج ہو گیا، سینیریو چینج ہو گیا، امریکہ کا جو الائنس بن گیا ہے، جو بھارت بن گیا ہے. تو اچھا دوسری بات آ جائیں یہ سوات آپریشنز کی. دیکھیں سوات آپریشنز میں خود گیا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے.
جب یہ پاک فوج نے آپریشن کیا اور صحیح ٹائم پہ، شکر الحمدللہ کہ صحیح ٹائم پہ آئیڈینٹیفائی کر کے آپریشن کر لیا گیا. اس وقت یہی صوفی محمد ملا فضل اللہ ان کے ایف ایم کے چینل سے وہاں پہ ایک خونی چوک ہوتا تھا، وہاں پہ لاشیں لٹکائی ہوتی تھی، ان کا وہاں پہ رٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. میرا ہفتہ لاشیں لٹکی رہتی تھی. جب پاک فوج نے آپریشن کیا اور سوات کو کلیئر کیا اور الحمدللہ آج وہاں پہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ فالوڈ بائی تھا ضرب عضب، اور جب ٹرائبل ایریا میں آپریشنز کیا اور آج وہاں حالات ڈیفرنٹ ہیں. ابھی آج امریکہ کا چکر آپ دیکھیں، امریکہ اور پاکستان کا چکر صرف 2-3 چیزوں کا ایشو ہے. ویسے آپ جی میں بڑی جی بتائیں. بالکل میں آپ کو بالکل ٹھیک تو نہیں ہے. ابھی ہم نے وہاں سے 11 لاشیں اٹھائی ہیں. دیکھیں اپنے جوانوں کی. یار ایسے اچھا رضوان میری بات سنیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپریشن ہو گیا ٹھیک ہو گیا، جہاں سے میں بالکل میں آپ کو آخر دیکھیں رضوان بات یہ ہے کہ جہاں تک ابھی یہ جب ہم ویلکم کر دیتے ہیں صوفی محمد کو، احسان اللہ احسان کو، اور جب وہ انوالو ہوتے ہیں انہی اسی ٹائپ کے قتل و غارت کے اندر جن میں لوگوں نے جانیں قربان کی ہوتی ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ مفاہمت کر کے ان کو جب ویلکم کرتے ہیں، یہ دکھی بات ہے. اس کا جواب کسی کو دینا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے، امریکہ بھی یہی سیف ایگزٹ چاہتا ہے. اور ہماری معصومانہ خواہش کیا ہے اسٹیٹ وے کہ یار ہمیں ہماری قربانیوں کا اعتراف کر لے امریکہ. اور اوورآل اگر دیکھیں امریکہ کو ابھی تک وسیع پکچر اگر دی جائے اور وہاں ڈائلاگ کیے جائیں تو میرے خیال میں وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے، جو بیچ میں زخم اور خدشات اور جو غلط فہمی ہیں وہ دور ہو جائیں گی. ٹھیک میرا نہیں خیال دور ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے اگر میں بات کر سعودی کے ساتھ مجھے کرنا پڑے گا، اسی سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیں 79 میں سیم پریشر ایران پہ آیا، مہاجرین پاکستان ہے، ایران ہے. دیکھیں 79 سے ایران نے اپنی سمت کٹی رکھی ہے. انہوں نے کہیں یو ٹرن نہیں لیا، وہ اس گان کا حصہ نہیں بنے. نہ وہ جہاد میں گئے ہیں نہ وہ ٹیررزم میں گئے ہیں. پاکستان ثابت ہو رہا ہے کہ ہم نے غلطی کی تھی. وہ کہیں اور ویسے جہاد میں چلے گئے ہیں. اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں. میرا خیال ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنا تو مقصد نہیں ہوتا. بالکل. لیکن ایک دوسرے سے کیوں لے سکتے ہیں. طاہر ملک صاحب کی جو ابتدا میں بات تھی کہ ہم نے جب یہ چوائس کیا کہ یہ ہمارا واریر جو ایک ایریا ہے، یہ ہمارا ایک سیکنڈ لائن آف ڈیفنس بنے گا، جس میں ہمارے ذہنوں میں وہ خواب تھا اسٹیبلشمنٹ کے، اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، افغانستان ہمارا بغل بچہ رہے گا اور یہ ساری چیزیں. میں بہت سے اس علاقے سے چونکہ آگاہ ہوں، میری عزیز داریاں بھی ہیں. مجھے ویسے سن 65 کی جنگ کی ایک بات یاد آتی ہے. نہیں، ہمارا اپنا جو اسٹیٹ تھا میرے اپنے عزیزوں کا، وہ جا کے نہیں، وہ اپنا جو اسٹیٹ تھا وہ افغانستان کے ساتھ بہت پیار کیا انہوں نے. میں انہیں کہتا تھا جی افغانستان پہ ہم اپنی جان فدا کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ وفادار نہیں ہیں. بلکہ مذاق میں کہہ رہا تھا بلکہ کے زلزلے بھی وہاں سے آتے ہیں. ہم نے بہت پیار کیا انہیں، ہم نے نقصان بھی بہت اٹھائے ہیں. یہ جو ٹیررزم تھی یہ پنپ رہی تھی جس دن سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ان کو اپنے ساتھ اپنانے کا اور ایک لا میں نہ رکھنے کا. ایک لا آف دی لینڈ سے ہٹ کے جب ایک پیرلل لا کے ساتھ بالکل ٹھیک ایک پیرلل جب نظام چلا تو اس نے پورا امبیلنس کریٹ کر دیا پورے معاشرے میں. بالکل صحیح. یہ وہاں سے اسلحہ لے کے لوگ آتے تھے، در آدم خیل سے لوگ بڑی آسانی سے آتے تھے کراس کر کے. اور یہاں پہ دنیا کا ہر ٹیررزم ہوتی تھی، وہ ٹیررزم اس وقت رپورٹ نہیں ہوتی تھی. لیکن کاریں چوری ہو رہی ہیں، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، یہ سب کام روس اور امریکہ کے آنے سے پہلے کے ہو رہے ہیں. اور دیکھیں ہم سن 65 کی جنگ میں مجھے ایک بات یاد ہے، یہاں پہ کچھ ہمارے قبائلی بھائی آگے لاہور میں اور کسی بھی دکان میں چلے جاتے تھے، کوئی سودا لینا، کوئی کھانا کھانا، انہوں نے پیسے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے جی کیا بات، انہوں نے بندوقیں پہنی تھی. وہ کہتے جی پیسے جو ہیں ہم جہاد لڑنے آئے ہیں، ایوب خان سے لو. مطلب یہ ٹرینڈ، یہ سوچ تھی جس کو امریکہ نے یا باقی ممالک نے ایکسپلائٹ کیا. ٹیررزم ہمارے ذہنوں کے اندر موجود تھی اور وہ ٹوپک زماں قانون نے بالکل عدم توازن کر دیا، پورے کا پورا معاشرہ تباہ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے اپنے کچھ ایسے عزیز ہیں جنہوں نے بعد میں اپنا اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، پاکستان بننے کے کئی سالوں کے بعد. بالکل صحیح. اور وہاں پہ اب بھی جو ہے نا وہ بندوق کی حکومت ہے. بندوق کی حکومت ہے، اور بندوق کی حکومت جب تک رہے گی تو پھر بندوق فیصلہ کرے گی، اور جس کے پاس جدید بندوق ہوگی وہ ڈومینیٹ کرے گا اور حکمران ہوگا. اور اگر ہم قلم کی اور لفظ کی حرمت کی حکومت نہیں لائیں گے تو ہمیں یہ سانحات بھگتنا پڑیں گے، اور پھر عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہوئے پائے جائیں گے. یہ ریاست کا بیانیہ رہتا ہے جو ذوالفقار راحت صاحب فرما رہے ہیں اور آپ بھی فرماتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے پیسے رکتے ہیں امریکہ سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آتا ہے تو ہمارے وزیر دفاع کو بھی یاد آ جاتا ہے اور وزیر خارجہ کو بھی یاد آ جاتا ہے اور ترجمان پاک فوج صاحب کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ یہ جنگ تو ہماری تھی نہیں. نو مور فری لنچز، یہ ورڈ استعمال ہوتے ہیں. ہم جنگ نہیں کریں گے. اور اگر یہ جنگ ہماری تھی تو یار پھر ہم ایڑیاں اٹھا کے واشنگٹن کی طرف پیمنٹ کے ریلیز ہونے کا انتظار کیوں کرتے تھے؟ بھٹی صاحب جس بھی حالات کے اندر یہ شروع کی گئی تھی اور جو بھی اس وقت پس منظر تھا،
چاہے یہ امریکہ کے دباؤ کے اندر ہی شروع کی گئی، لیکن اس میں ہمارے لوگوں نے، کئی ہزار لوگوں نے خون دیا ہے، کئی ماؤں کے 2 بچے شہید ہوئے ہیں اور 3 بھی شہید ہوئے ہیں۔ ایک گھر میں یہ جو لاسٹ دنوں میں قبائلی علاقے کے اندر ہی جو آرمی چیف بھی گئے، وہاں پہ ایک خاندان کے 5 افراد شہید ہوئے ہیں۔ تو اس جنگ کے اندر جو خون بہا ہے وہ ہمارے لوگوں کا بہا ہے، وہ ہمارے جو ہے وہ بھائی تھے، دوست تھے، رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، پاکستانی تھے سب سے بڑھ کر۔ اور یہ اگر کوئی کہے آج اور اس قوم کو کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ یہ جنگ کس کی تھی اور کس کے لیے لڑی گئی، پیسے کے لیے لڑی گئی یا کہ ٹیریٹری کے لیے لڑی گئی، دیکھیں آپ بھول جاتے ہیں سوات کے اندر یہ ہری پور تک پہنچنے والے تھے یہ لوگ، اور اس وقت یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ اسلام آباد تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے ٹیریٹری کو آکوپائی کر لیا تھا، قبضہ جما رکھا تھا، اور جو قبائلی علاقوں کے اندر بھی آپریشن ہوا وہاں پر تو کسی کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ جب فورسز وہاں پہ داخل ہوئیں تو ریزسٹ کیا گیا آگے سے۔ یہ عمران خان پتہ نہیں، دیکھیں ہمارے لیڈرشپ کا فقدان ہے، وہ میاں نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، ایک ایسی بات کر دیتے ہیں جو قوم کے دلوں کے اوپر گراں گزرتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، ہماری جنگ نہیں تھی، وہ 70,000 بندہ جو ہے وہ اس میں زخمی ہوا، اپاہج ہوا، معذور ہوا، شہید ہوا۔ آج آپ لوگوں کے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر کیا، اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جس نے اپنا بیٹا اس آس کے اوپر شہید کرایا کہ وہ دھرتی کے لیے اپنی جان دے رہا ہے اور شہید ہے۔ آپ تو اس کو جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے اس کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے۔ جنگ پرویز مشرف نے شروع کی، امریکی پریشر کے اوپر شروع کی، لیکن اس کے بعد قربانیاں ہمارے لوگوں نے دی اور یہ جنگ ہماری جنگ بن گئی، کیونکہ ہمارے علاقے جو ہے وہ انہوں نے قبضے میں لے لیے تھے، وہ چھڑانے کے لیے جانیں دی گئی۔ تو یہ اس کو تو برین واشنگ میرا خیال ہے شاید اب وہ پیرنی جو آئی ہے وہ کر دے، باقی تو کوئی کسر رہ نہیں گئی۔ آج